السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سجاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے فیس بک پیج سے براہ راست. سب سے پہلے تو تمام تر مسلمانوں کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو. بے شک نعمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ اور رحمتوں کا مہینہ. اس مہینے سے جتنا بھی فائدہ اٹھائے، عبادت پہ عبادت کرے. انسان جو بھی گناہ وغیرہ کیے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک نیکی کرے تو رمضان شریف میں وہ 70 گناہ کراتی ہے. اور اوبیسلی رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ بینگ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، رمضان کے سٹارٹ میں بھی ہم فیس بک لائیو کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈائٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ سوچتے نہیں ہیں، کھاتے ہیں، پھر اس کو آگے تکلیف ہوتی ہے، پرابلمز ہوتے ہیں. تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک میڈم کو دعوت دی ہے کہ ہم ڈائٹ کے متعلق، رمضان میں ڈائٹ کس طرح ہونا چاہیے، اس میں ہم آپ کے کویشچنز بھی لیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا مس ہیرا صدیقہ صاحبہ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا. اور اوبیسلی ہم سب کا روزہ ہے اور روزے میں زیادہ باتیں بھی نہیں ہوتی. اس متعلق بھی باتیں کریں گے، کھانے کے متعلق باتیں کریں گے. سب سے پہلے ہمارے جاننے والوں کو میڈم اپنے آپ کے بارے میں بتائیں. اگر میں میڈم کے بارے میں بتانا شروع کروں تو اوبیسلی ٹائم ختم ہو جائے گا. بہت رسپیکٹیبل ہمارے لیے ہے، یہاں پر آریمائی میں ہے. تو میڈم آپ اپنے بارے میں کچھ بتائے گا. میرا نام ہیرا صدیقی ہے اور میں نے اپنی گریجویشن کی تھی 2012 میں فرام کالج آف ہوم اکنامکس ان اے سبجیکٹ آف فوڈ اینڈ نیوٹریشن سائنسز. 2012 سے لے کے 2013 تک آئی ڈیڈ ٹیچنگ ان اے اسکول. آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ود RMI اور ہائرڈ ایز این اسسٹنٹ ڈائٹیشین اوور ہیئر اینڈ ٹل ناؤ ابھی تک میں RMI میں ہوں. اس کے بیچ میں میں نے 1-2 جگہ پر کنسلٹنسی کی تھی. یونیسیف بیسڈ پروجیکٹس تھے خیبر ایجنسی میں اور ڈسٹرکٹ چترال میں، یہاں پہ میں نے کی تھی. اور اس کے علاوہ میرا بیسیکلی جو میرا وہ ہے ایکسپیرینس ہے کلینکل سائٹ پہ نیوٹریشن کے پیشنٹس کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں. اور یونیسیف کے پروجیکٹس کو لینے کا میرا ایجنڈا یہ تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ بیس لائن پہ ہماری یہ مال نرشمنٹ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے. میڈم روزے کیسے گزر رہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں. الحمدللہ کل تو پہلا روزہ تھا، کافی اچھا گزر رہے. اور میڈم آپ نے اوبیسلی پچھلے گرمیوں کے مہینوں کے رمضان بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ کافی اچھی ڈائٹ اچھی ہو تو پھر سب کچھ. یہی میرا کہنے والا تھا کہ ایک انسان خود ایکسپرٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح ڈائٹ ہونی چاہیے، کس موسم کے مطابق ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا سوال کروں گا، آڈینس کو بھی کہنے چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے ڈائٹ کے متعلق، رمضان کے ڈائٹ کے متعلق، بالکل آپ ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو سوال کا جواب دیں گے. زیادہ تر لوگ یہ بھی سوچ اور یہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنا ویٹ کیسے لوز کریں ڈیورنگ رمضان. تو کیا پاسبل ہے ڈیورنگ رمضان وہ اپنا ویٹ لوز کر سکتے ہیں؟ بالکل پاسبل ہے یہ چیز. ہمارے پاس موسٹلی پیشنٹس بھی رمضان سے پہلے آتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اس میں تو ہمارا کھانا پینا آلریڈی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک سائیکلوجیکلی سیٹ ہو جاتا ہے مائنڈ انسان کا کہ ہمارا ویٹ لوز ہو جائے گا. تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہم لوگ ان کو دے دیتے ہیں، کچھ ڈائٹ پلانز ہم ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی پاسبل بھی ہے اور ہمارے پاس بہت ساری سکسیس سٹوریز بھی اس طرح کی ہیں کہ جو ویٹ لوز کر چکے ہیں. منیمم ہمارے پاس 5 kgs اور میکسیمم 8 kgs تک آپ لوز کر سکتے ہیں رمضان میں. اس کے لیے سب سے بڑی ٹپ آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے پورشن سائز ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھتے ہیں. فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، اسپائسی فوڈس کو ہم نہیں لیتے، ان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. جیسے کہ آج کل ہر ایک گھر میں یہی ہوتا ہے کہ افطاری ہے، افطاری میں پکوڑے، رول، سموسے، دیز آر دا موسٹ کامن تھنگس جو کہ یوز کرتے ہیں. تو اس میں ایک سائڈ پہ تو یہ چیز ہم لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان اے لانگ رن آفٹر رمضان ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کا یا ویٹ گین ہوا ہوتا ہے یا کسی کا مطلب یورک ایسڈ ہائی ہوتا ہے، کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے. تو اس لیے رمضان ہے، لیکن اگر ہم ہیلدی فوڈ لیں، گرین لیفی ویجیٹیبلز وغیرہ لیں، اس کے علاوہ ہم لوگ فروٹس وغیرہ لیں تو ہمارا مطلب کافی اچھا اس کا امپیکٹ پڑے گا. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ افطاری کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، تراویحوں کے لیے جاتے ہوئے افطاری کے فوراً بعد لوگ لیٹ جاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم لوگ مطلب افطاری کرتے ہوئے یا تو ہم اتنا زیادہ پانی لے لیتے ہیں اور یا ہم اتنا اس کے ساتھ ہم کولیسٹرول انٹیک، ہائی فیٹ ڈائٹ اتنا لے لیتے ہیں کہ وہ باڈی میں جا کے میٹابولائز ہونے میں پرابلم کریٹ کرتا ہے. پرابلم تو میڈم
جب گرمیوں کے وقت میں جب رمضان ہوتا ہے اور اچانک سے لوگ پانی کے ساتھ ٹھنڈے مشروبات کے ساتھ یا فیزی ڈرنک کے ساتھ وہ نہر ان کا اسٹمک بالکل خالی ہوتا ہے اور اسٹارٹ وہ وہاں سے رہتے ہیں. اس بارے میں بینگ اے ڈائٹیشین آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ انسان کو مطلب لینا چاہیے لیکن ایک لمٹ میں, جو کہ یہ ہماری ہیلدی پریکٹس نہیں ہے کہ افطاری ہونے کے ساتھ ہی ہم ٹھنڈا پانی اور جوسز وغیرہ لے کے ہم کرتے, کیونکہ ہماری جو باڈی ہے وہ ایک اسٹارونگ اسٹیج میں ہوتی ہے اور اس کو ہم ایک دم سے گلوکوز پرووائڈ کر دیتے ہیں. اتنا گلوکوز کنٹینٹ لینے سے بعض دفعہ پیشنٹس ہمارے پاس ہائپر میں چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ افطاری کے بعد آپ دیکھیں تو موسٹلی ایوننگ ٹائم میں رات کو 9-10 o'clock کے ٹائم پہ موسٹلی ہمارے جو اولڈ ایج کے 40+ جتنی بھی میل فیمیلز ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کی یہ کمپلین ہوتی ہے سر درد کر رہا ہے, چکر آ رہی ہیں. دیٹ از بیکاز آف ہائپر گلائسیمیا. تو اس وجہ سے اس چیز کو ذرا سا دیکھنا چاہیے, ہر چیز کو بیلنس رکھنا چاہیے. جس چیز کو آپ ایکسیس اور ڈیفیشنسی دونوں ہمارے لیے پرابلم ہے. صحیح. اور میڈم رمضان میں اپنے ایٹنگ ہیبٹس کس طرح چینج کر سکتا ہے انسان؟ ایٹنگ ہیبٹس ہم اس طرح چینج کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہیلدی لائف سٹائل لیں, جیسے کہ پورشن سائز کنٹرول کر لیں. پورشن سائز ہمارے پاس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں. افطاری کے بعد لمیٹڈ, اب پکوڑے اگر لے لیے تو 2-3 پکوڑے لے لیے, تو اس کے ساتھ ہم کوئی ویجیٹیبل اس دن ضرور ڈائننگ ٹیبل پہ ہونی چاہیے. فروٹ چاٹ وغیرہ میں سے یا فروٹ کا گروپ یا ویجیٹیبل کا گروپ مینشن ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ہمارے پاس سارے جنک فوڈ فرائیڈ فوڈ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہیلدی آپشن نہیں ہے. تو اس وجہ سے اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا چاہیے. اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ اپنے ویٹ کو لوز کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی سننے میں آیا کہ رمضان میں ویٹ گین بھی ہو سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں لوگ. ویٹ گین ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے اس وجہ سے, کیونکہ ہم لوگ وہی جنک فوڈ فاسٹ فوڈس وغیرہ کی طرف جاتے ہیں, پکوڑے, سموسے, بسکٹ, پیسٹریز وغیرہ, جس کی جو ہیبٹ ہوتی ہے لائک اب ایک بندے کی کریونگ ہوتی ہے کہ وہ سویٹ کو دیکھ کے کنٹرول ہی نہیں کر سکتا, تو اس کی وجہ سے اس کے رزلٹ میں ہمارے پاس جو آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کا ویٹ گین ہوتا ہے. تو مطلب وہ اس جنک فوڈ کو یوز کر کے گین کرے گا اپنا ویٹ؟ نہیں, وہ جو ہے اپنا ویٹ گین کرنا چاہیے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ہیلدی ہونا چاہیے. ملک شیکس وغیرہ لیں, ٹھیک ہو گیا. ملک شیکس ہمارے پاس ایک اچھا آپشن آتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ لوگ کھانا وغیرہ پکاتے ہیں, لیکن اسپیگیٹیز وغیرہ ہم پکاتے ہیں, ان چیزوں میں ویجیٹیبل پروٹین انٹیک ہم اپنا ہائی کر کے اس سے بھی ویٹ گین ہوتا ہے. اور جنک فوڈ سے بھی ہوتا ہے. جو جنک فوڈ ہے وہ ہمارے پاس بیڈ رزلٹ آتا ہے, اور جو ہم ہیلدی لائف سٹائل سے لیں گے اس کا رزلٹ ہمارے پاس اچھا آئے گا. تو مطلب ان کو ہم فروٹ, ویجیٹیبلز, میٹ, یوگرٹ, پولٹری, ہر ایک جو ہمارے پاس فوڈ پیرامڈ ہے ہر ایک چیز سے اگر ہم لیں گے, ہمارے پاس 7 فوڈ گروپس ہیں, ہر ایک گروپ کو ہمیں ٹچ کرنا چاہیے. رادر دین کہ ہم کہیں کہ جی ہم نے ویٹ گین کرنا ہے تو ہم کریم لے لیں گے سحری میں, اس کے علاوہ ہم پیسٹریز وغیرہ, جنک فوڈ وغیرہ لیں گے, ہائی شوگری فوڈ لیں گے, وہ آپ کا ویٹ گین تو ہوگا, اس کے ساتھ آپ کی ہیلتھ کمپلیکیشنز بھی ساتھ میں آئیں گی. ایگزیکٹلی یہی کمپلیکیشن بھی ساتھ میں. تو کیا یہ جو ہم پکوڑے, سموسے, آئلی ٹائپ فوڈ ہے, کیا آپ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ میں ریکمینڈ کرتی ہوں, مگر ویک میں 2 to 3 times. اچھا, ٹھیک ہے, ریگولرلی نہیں, کیونکہ ایک چیز کا اگر آپ ریگولر انٹیک لو گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایک چیز کی ایکسیس اور ڈیفیشنسی وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو اس لیے آپ مطلب پورشن سائز کنٹرول کر کے بیلنس طریقے سے ایک دن پکوڑے لے لیے, ایک دن فروٹ چاٹ لے لیا, پھر نیکسٹ ڈے پہ آپ نے شامی کباب لے لیا. اس طرح کر کے آپ اپنا پورا ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو اس کے اکارڈنگلی آپ کا ایک اچھا وہ ہوگا. نہ کہ صرف ہمارے ہاں, تقریباً ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں تمام صوبوں میں جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو دسترخوان پورا سجا ہوا ہوتا ہے, وہ ہر ٹائپ کا آئٹم وہاں پر موجود ہوتا ہے, اور یہ تو کیا نعمت ہے بالکل. تو بینگ اے ڈائٹیشین ٹیکنیکلی آپ کتنے سحور کے وقت اینڈ افطار کے وقت کتنے آپ میل ایڈوائز کر سکتی ہیں؟ میں 2 میلز ایڈوائز کرتی ہوں کہ ایک سحری کے ٹائم پر اور ایک افطاری کے ٹائم پہ لینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ 3 to 4 ڈشز ہوں, دیٹ آر مور دین انف فار اس, بیکاز کیونکہ وہ ہمیں ایک تو ہمارے پاس جو وہ ہے نعمتیں ہیں اللہ کی, ان کا ضیاع ہوتا ہے. کیونکہ افطاری میں آپ رکھتے تو افطاری سے پہلے بھوک کی وجہ سے ہم چیزیں تو کافی رکھتے ہیں, مگر افطاری کے ٹائم پہ کھایا نہیں جاتا. اور اس کی بیسک ریزن سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم جوس پی لیتے ہیں, وہ شوگری ہوتا ہے, تو وہ جا کے ہمارے اسٹمک کا جو 50% ہوتا ہے وہ ہمارا شوگری جوسز سے ہی فیل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے. تو بینگ اے ڈائٹیشین زبردست ایک آپ بتا سکتی ہیں ہمیں کہ جب اذان ہو جائے مغرب کے وقت روزہ توڑتے ہیں,
کوئی اسٹیپ کوئی آپ کوئی ایڈوائس دے سکتی ہیں کہ مطلب اس طریقے سے آپ؟ بالکل، ہمارے پاس سنت رسول نے سب سے پہلے ہمارے پاس اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس رمضان کے فرسٹ 10 ڈیز میں آپ جو ہے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا کریں. افطاری کر کے مطلب کھجور کے ساتھ روزہ توڑ کے جوس یا 1 گلاس پانی، میں ریکمینڈ کروں گی کہ نیم گرم پانی، اگر کسی نے ویٹ لوز کرنا ہے تو 1 گلاس نیم گرم پانی پی کے نماز پڑھ کے اس کے بعد آ کے آرام سے تسلی سے اپنی افطاری کرے، رادر دین کہ ہم لوگ جلدی سے کھانا پینا کرتے ہیں اور ہم نماز کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک ہیلدی ہیبٹ نہیں ہے. اچھا، زبردست فرمایا اور آپ نے. پھر نیکسٹ 10 ڈیز میں جیسے رسول اللہ نے ہمیں بتایا، پہلے 10 دن آپ کھجور سے کریں، نیکسٹ 10 ڈیز نمک سے کریں اور لاسٹ 10 ڈیز آپ پانی سے افطاری کریں. زبردست ہے. اور سحور کی میں بات کروں گا، سحری کی، تو اس میں کوئی ریکمنڈ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ پراٹھے وغیرہ کھاتے ہیں اور ایگز آپ ریکمنڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ زیادہ یہ کریم وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریکمنڈ ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ایگس کی بات کی، کریم کی بات کی، پراٹھوں کی بات کی. پراٹھا از آلسو اے فیٹ ڈائٹ اینڈ کریم از آلسو اے فیٹ ڈائٹ. بالکل. وہ سارا دن آپ کو ایک بلکی افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. آپ اس کے لیے یہ کریں کہ ایک دن آپ بوائلڈ لیں، ایک دن فرائیڈ ایگ لے لیں، ایک دن بوائلڈ لیں، ایک دن اسکرمبلڈ کر کے لیں، پھر ایک دن آپ کریم لے لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ چائے وغیرہ کی جگہ پر اگر ملک لے لیں، فریش جوسز وغیرہ لے لیں، لسی لے لیں، جو کہ ہمارے پاس یوگرٹ ہے، یوگرٹ کو آپ لسی بنا کے لیں گے. اس سے سب سے بڑا جو آپ کو بینیفٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو پیاس محسوس نہیں ہوگی، تھرسٹ کی فیلنگ نہیں آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو دیز آر دا کامن مطلب پری بایوٹکس، پرو بایوٹکس آپ اپنے اسٹمک کو دے دیں، اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ آپ دے دیں، رادر دن کہ آپ فیٹ دیں گے تو فیٹ کی بریک ڈاؤن میں پرابلم ہوتی ہے. اور وہ سارا دن آپ دیکھیں تو آپ صبح اٹھ بھی نہیں سکتے. فجر کی پڑھ کے آپ ابھی جو موسٹلی روٹین ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھ کے ظہر تک سب سوئے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی میں میٹابولزم کا جو سسٹم ہے وہ نارملی ورک نہیں کر رہا، کیونکہ ہم نے ہائی فیٹ لیا ہوتا ہے. تو اس سے ہم ہیلدی لے لیں، فروٹس وغیرہ ہم لے سکتے ہیں، سینڈوچ ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیم لے سکتے ہیں. ابھی آج کل تو گھر میں بھی مطلب ایز کمپیئر کہ آج کل تو لوگ مارکیٹ کی چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اس سے گھر میں بنا ہوا ہو شوگر فری جیم بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہو. جیمز وغیرہ آپ یوز کرتے ہو گھر میں بنا ہو تو زیادہ اس میں وہ پریزرویٹیوز نہیں ہوتے. جو مارکیٹ کی جتنی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں کیمیکلز اور پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، ان کا ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی سائیڈ افیکٹ آتا ہے ہمارے پاس. آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ تھرسٹ نہیں لگتا، تو کیا اسپیسیفک کچھ ایڈوائس کر سکتی ہے کہ آج کل بھی ہو یا مطلب جب روزہ اوبیسلی پانی انسان وہ ہوتا ہے تھرسٹ، تو کیا تھرسٹ کم فیل ہو؟ تو اس کے لیے آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن جو ہے یوگرٹ. سحری میں آپ 2 سے 3 چمچ یوگرٹ لے لیا کریں، کیونکہ اس میں پری بایوٹکس پرو بایوٹکس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ایسے فروٹس وغیرہ بھی لے سکتے ہیں جن کا واٹر کنٹینٹ آپ کے پاس زیادہ ہو، جیسے واٹر میلن ہو گیا، ویجیٹیبلز میں کوکمبر وغیرہ ہو گیا. ان کو آپ اپنے سینڈوچ وغیرہ میں رکھ لیں تو وہ آلریڈی ہائیڈریٹڈ ویجیٹیبل ہوتا ہے یا ہائیڈریٹڈ فروٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ کی تھرسٹ کی کوانٹٹی کو کمپلیٹ کرتا ہے. جاننے والوں کے لیے کہ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے فیس بک پیج سے ہم براہ راست ہے مس ہیرا صدیق ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اور فیس بک لائیو سیشن کر رہے ہیں رمضان ڈائٹ کے متعلق. رمضان شریف میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور درخواست یہ بھی ہے کہ اپنے آس پاس پڑوس میں بھی دیکھیں ضرور اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں. جو آپ نے پکایا آپ ان کو دے، اوبیسلی نے جو پکایا وہ آپ ہی کریں، اس سے محبتیں بھی بڑھتی ہیں، اس میں اخلاص بھی بڑھتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ نظر رہتی ہے کہ آس پاس پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. تو میڈم کے ساتھ باتیں شروع ہے اور آپ لوگوں کو بھی میں درخواست ہے اگر کوئی ڈائٹ کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے، رمضان شریف شروع ہے تو کوئی سوال آپ کو آ رہا ہے بے شک آپ سوال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو کوشش کریں گے اس کا جواب دیں. میڈم ایسے فوڈ کا نام بتائیں یا ایسا کوئی فوڈ کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بس وہ اور روٹین میں ہم یوز کرتے ہیں بٹ بینگ اے ڈائٹیشین آپ ایوائڈ کریں کہ نو افطاری میں اس کا استعمال بالکل نہ کریں؟ جو ہمارے پاس فوڈ میں اگر آپ کہتے ہیں جنک فوڈ وغیرہ، جنک فوڈ ہو گئے اور اوبیسلی اس میں فیزی ڈرنکس وغیرہ آپ نہیں کر سکتے. آج کل کا تو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، لوگ جتنے بھی سافٹ ڈرنکس ہیں، سافٹ کولر ڈرنکس، پیپسی ڈیو، اسپرائٹ وغیرہ کے ساتھ روزہ افطار کر لیتے ہیں، جو کہ ایک سب سے بڑا ہارمفل ہے کیونکہ ہمارے 1 گلاس آف پیپسی ڈی ہائیڈریٹ 30 گلاسز آف واٹر فرام دا باڈی. تو اس وجہ سے اس چیز کا ذرا خیال کیا جائے. اس کی جگہ اگر ہم نیمبو پانی گھر میں خود ہی بنا کے یوز کریں
اس کے علاوہ جوسز جو ہمارے یہ آج کل جامع شیرین روح افزا ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اس میں آپ اسپغول کا ہسک اور تخم ملنگا جو ہم کہتے ہیں وہ یوز کیا کریں، تو وہ ہمارے لیے ہیلدی ڈرنک ہو جائے گا. اس وجہ سے کیونکہ ہمارے جو اسٹمک ہے اس کو فائبر پرووائڈ ہوگا، کانسٹیپیشن کے جو پرابلمز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، ڈائریا کے پرابلمز ہوتے ہیں موسٹ پروبیبلی، تو ان چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے ہمارے پاس. اور اوبیسلی رمضان بھی ہوتا ہے، انسان اپنے روزمرہ کی لائف تو اس میں وہ سفر نہیں کر سکتا، لیکن وہ طاقت انسان میں نہیں ہوتی، ڈی ہائیڈریشن کا، تو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے کوئی بالکل ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی بھی بتاؤں گی کہ آپ ایسے فروٹس وغیرہ، سٹرس فروٹس وغیرہ، وائٹامن سی رچ فروٹس وغیرہ یوز کریں جس سے کہ آپ ہائیڈریٹ رہیں، کیونکہ ہمارا برین کام کرتا ہے 70% جو ہمارا برین ہے وہ واٹر کنٹینٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ہمارے پاس ہائیڈریٹڈ ہوگا تو ہم ایکٹیولی کام کر سکتے. جب آپ پانی ہی نہیں پیو گے تو آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاؤ گے. پانی پینے کا دل نہیں چاہ رہا، آپ نیمبو پانی پی سکتے ہو، فروٹس میں آپ واٹر میلن لے سکتے ہو، میلن لے سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ ہمارے پاس گریپس وغیرہ ہیں، ایپلز وغیرہ ہیں، ان کا یوز آپ کر سکتے ہو کہ اس میں واٹر کنٹینٹ ہمارے پاس ہے. صحیح، زبردست ہے. اور زیادہ تر لوگ جو جب سحری کا وقت ہوتا ہے اور اذان کو 10-15 منٹ ہو تو اتنا سارا پانی پی لیتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ سارے دن کے لیے کافی ہوتا ہے؟ وہ سارے دن کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن وہ اس وجہ سے کافی نہیں ہوتا کیونکہ پانی پینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس جذبات میں آ کے وہ 3-4-5 گلاسز اکٹھے پی لیتے ہیں، وہ سنت کے طریقے کو بھی فالو نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں وہ پانی پینے کے بعد ان کا بیلی جو ہے وہ اوور ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو پھر وہ واش روم آنا جانا اور اس چیزوں میں تو وہ ہیلدی نہ ہوا. رادر دین کہ آپ افطاری سے لے کر سحری تک کے ٹائم میں 8-10 گلاسز پانی کے لیں تو آپ کے لیے انف ہے. اگر آپ کو پانی نہیں لینا تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ اپنا افطاری کے بعد جیسے 10-11 o'clock کے ٹائم پہ آپ نارمل اسمال اسنیک لے سکتے ہو. اس اسنیکس میں اگر آپ اپنے فروٹس وغیرہ رکھیں تو دیٹ ول بی اے بیسٹ آپشن. زبردست. جعفر میں آپ نے دیکھنے والوں میں اوبویسلی وہ لوگ بھی ہوں گے جو ایکسرسائز بھی روٹین کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے میں میڈم سے ایک سوال ضرور کروں گا کہ ایکسرسائز سب سے پہلے رمضان میں کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ اگر کرنی چاہیے تو کیا آپ ہیلدی لائف سٹائل کے لیے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ پلس کون سے فوڈ آپ ایڈوائز کریں گے؟ اچھا، ایکسرسائز بالکل ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ رمضان میں ایکسرسائز مطلب ہمیں کیا کہے گا، اور آئیڈیلی آپ 30 to 40 منٹس کی واک کر سکتے ہیں. اچھا جی، 30 to 40 منٹس کی واک آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ سحری کے بعد جو ہم فجر کی نماز پڑھ کے مارننگ واک جسے ہم کہتے ہیں، اگر ہم وہ کریں تو آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کا دن کتنا اچھا گزرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ آپ ایسی ہیلدی ڈائٹس لیں جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، آپ بوائلڈ فارم میں، اسٹیم فارم میں، گرلڈ فارم میں لے سکتے ہیں رادر دین فرائیڈ کو اگر آپ اوائڈ کریں. اور ایکسرسائز ساتھ میں ایکسرسائز کا مقدار کم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ 30 to 40 منٹس از آئیڈیل ہے. ہاں، کیونکہ اس کے ساتھ ابھی آج کل ہماری تراویاں ہیں، نماز ہے، وہ بھی ہمارے پاس ایک ایکسرسائز کا ہی پارٹ آتا ہے، وہ بھی ایک پارٹ آف ایکسرسائز ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے 30 to 40 منٹس کی واک، زیادہ ہیوی ایکسرسائزز نہ ہو، نارمل ماڈریٹ ایکسرسائزز اوکے. زبردست. ایک سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے سید عادل شاہ. what diet we need to maintain body weight because in Ramzan my weight is decreased up to 5 kg. اچھا، ان کا جو ہمارے پاس ویٹ ڈکریز ہوا ہے 5 to 6 kgs کا، تو پھر اس سے مجھے جو انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ ان کا میٹابولزم بہت زیادہ فاسٹ ہے. آپ بیلنس ڈائٹ لو، بیلنس ڈائٹ میں آپ فیٹ، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین تینوں کو آپ ماڈریٹ فارم میں لو. کسی چیز کی کنسسٹنسی آپ نے کم نہیں کرنی. جو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا میں لو فیٹ ڈائٹ، ماڈریٹ کارب اینڈ ہائی پروٹین ڈائٹ کو فوکس کر رہی تھی، مگر آپ کے لیے تینوں چیزیں بیلنس میں ہونی چاہیے. آپ پروٹین بھی لے سکتے ہو، کاربوہائیڈریٹس بھی لے سکتے ہو، فیٹس بھی لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، بٹ کنسیڈرنگ یور پورشن سائز کہ آپ کا پورشن سائز کیا ہے. سید عادل شاہ پیلے آپ کو سوال کا جواب ملا ہوگا، اور مزید بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہم یہاں پر موجود ہے. ہمارے پاس تشریف فرما ہے اس وقت مس ہرا صدیق جو کہ ڈائٹیشین ہے رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں. اچھا، سوال ہے محمد سہیل صاحب کا. سہیل صاحب ہوپ فلی آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اینی اسپیشل ایڈوائس فار ڈائبٹک پیشنٹ؟ ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے بالکل ہے، کیونکہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا
پورشن سائز کنٹرول کریں. سب سے پہلے تو وہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے انڈوکرینالوجسٹ جو یا ان کے جو جنرل فزیشین ہیں ان سے اپنی انسولین کی ڈوزیج کو کنفرم کریں, اور اس کے علاوہ وہ جو ہے اپنے پورشن سائز کے مطابق افطاری سے لے کر سحری تک پورشن سائز کے مطابق ہر 1.5 آور بعد یا 2 آورز بعد کچھ نہ کچھ لیں. ٹھیک ہے, کیلریز فل لیں, ویجیٹیبلز فروٹس وغیرہ کو فوکس میں رکھیں, پروٹینز کو فوکس میں رکھیں, میٹس پلسز وغیرہ کو فوکس میں رکھ کے ان چیزوں کا انٹیک زیادہ کریں رادر دین جوسز کو ایوائڈ کریں, بیکری پروڈکٹس کو آپ اپنا مطلب ایوائڈ کریں, فیزی ڈرنکس وغیرہ کو ایوائڈ کریں, کیونکہ آج کل تو ہم مطلب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے ہر چیز کا ہم کہتے ہیں کہ یہ لیں یہ لیں یہ لیں, لیکن آپ کے لیے سب سے پہلے کہ اپنے فزیشین اور انڈوکرینالوجسٹ کو لے کر آپ دیکھ لیں کہ آپ انسولین ڈپینڈنٹ ہیں, میڈیکیشن ڈپینڈنٹ ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی آپ اپنا پورشن سائز کنٹرول. اور جوس بھی اگر آپ جوسز وغیرہ کچھ لیتے ہیں تو ہاف گلاس آف جوس از ریکمینڈیڈ فار یو, مگر اس میں بھی آپ فائبر کو اگر ایڈ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. زبردست. اشتیاق محمود صاحب, آپ کے سوال کا جواب پہلے میڈم نے دے چکے ہیں مگر میں پھر بھی انسسٹ کروں گا. اشتیاق محمود صاحب پوچھ رہے کہ سحری میں ایسا کیا لینا چاہیے کہ پیاس نہ لگے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یوگرٹ میں ہمارے پاس پری بیوٹکس اینڈ پرو بیوٹکس ہوتے ہیں, جس کو آپ مطلب آج ٹرائی کریں. آج آپ سحری کے ٹائم پر 2 سے 3 چمچ یوگرٹ کے لیں اور پھر کل آپ سارا دن دیکھیں کہ آپ کو پیاس لگتی ہے یا نہیں. اور یوگرٹ میڈم وہ ایک تو ڈبے والا یوگرٹ ہوتا ہے اور فریش یوگرٹ ول بی مور اوپن. بالکل, اس کو بھی آپ اسکمڈ کر کے جو اس کے اوپر لیئر ہوتی ہے فیٹ لیئر اس کو ہٹا کے اسکمڈ یوگرٹ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. صحیح. مشتاق احمد صاحب, ریسپیکٹڈ میم, آئی ہیو دا پرابلم آف ڈیزینس ڈیورنگ رمضان. کمزوری ہوگی اس کو اوبیسلی, تو طاقت کا وہ ڈیزینس آپ کو اس وجہ سے ہے کہ یا تو آپ افطاری کے ٹائم پر ہائی شوگری فوڈ لے رہے ہیں, اور جو آپ ہائپر میں جاتے ہو تو جو ہمارے پاس ہائپر کے جتنے بھی بندے ہوتے ہیں وہ ان کو یا نیند آتی ہے, آپ موسٹلی پیشنٹس کو دیکھیں تو وہ ہائپر میں جا کر اکثر کوما وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کا جو ڈیزینس کا پرابلم آ رہا ہے مجھے یہی کہ شاید آپ کو شوگر وغیرہ زیادہ پسند ہے, آپ زیادہ شوگری آئٹمز لیتے ہیں یا شوگری جوسز وغیرہ لیتے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو ڈیزینس ہو رہا ہے. تو آپ کائنڈلی نیکسٹ 24 آورز اپنے آپ کو آبزرویشن میں رکھ کے آپ ذرا شوگری فوڈ کو کم کریں اور فریش فروٹس اور فریش جوسز کو پریفر کریں. ڈبے والے نیسلے والے نہیں, جو فریش جوسز ہم ایکسٹریکٹ فریش ایپل جوس وغیرہ لے لیں یا لیمن جوس بنا کے آپ وہ لے لیں, اور آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈیزینس نہیں ہوگی. زبردست. میڈم ہم کسی کمپنی کا نام نہیں مینشن کریں گے, یہ نہ ہو کہ ہم پہ کاپی رائٹ ہو جائے. کہنے کا مقصد ہے کوئی ڈبے والے جوس سے ناٹ بیڈ, بٹ اس سے زبردست جو میڈم کا جو فوکس ہے وہ ہے فریش جوسز وغیرہ کی طرف میرا پریفرنس ہے. ہوم میڈ جوسز زیادہ بہتر ہیں ایز کمپیئر کے پروسیسڈ. ایگزیکٹلی, زبردست. کارڈک پیشنٹس ہے کافی زیادہ ہے جو آلریڈی کارڈک میڈیسن لے رہے ہیں, اس کے ساتھ گو تھرو جا رہے ہیں, تو اوبیسلی میڈم اس میں تک وقفہ آتا ہے نا, حالانکہ وہ میڈیسن 3 ٹائم ہوتے ہیں, صبح شام, بیچ میں وہ آ رہا ہے وقفہ. تو کوئی ایڈوائس کارڈک پیشنٹ کے لیے بھی آپ بتائیں کہ اسپیسیفک فوڈ لے اور کچھ لے یا نہ لے؟ کارڈک پیشنٹس کا ہم لوگوں نے پہلے بھی بتایا تھے, میرے پاس ابھی وارڈز میں بھی یہی پرابلم آتی تھی کہ پیشنٹس کہتے تھے کہ ہم کیا لیں کیا نہ لیں. میرا نہ لینے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل کچھ نہ لیں, آپ سب کچھ لے سکتے ہیں, ایوری تھنگ از الاؤڈ, بٹ اپنے پورشن سائز کو کنٹرول کر کے. جو ہمارے پاس فرائیڈ فوڈ ہے اس کی جگہ پر آپ اسٹیم لے لیں, گرلڈ لے لیں, تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے رادر دین کہ آپ فرائی چیزوں کو, جنک فوڈ کو ایوائڈ کریں. ٹھیک ہے جی. افضل مزاری, کچھ میڈم اس طرح سوالات آتے ہیں, کچھ ہمارے جو دوست ہیں وہ ابھی جوائن کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا, اس سوال کا جواب آپ دے چکے ہوتے ہیں, لیکن خیر ہلکا سا ٹچ دے دے. افضل مزاری, ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے سحری میں کیا ضروری ہے؟ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے سحری میں ہمارے پاس ان کا جو ہمارے پاس گلوکوز انٹیک ہوتا ہے اس کو کنٹرول میں رکھ کے ان کو آپ فروٹ کی کوانٹٹی, ویجیٹیبل کی کوانٹٹی, ایگ آپ ان کو دے سکتے ہیں. فرائڈ کو ذرا آپ اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, ڈائبیٹک پیشنٹ. اور اس کے علاوہ وہ اگر ایک ٹافی اپنے ساتھ لے لیں اگر وہ ہائپو میں جانے کے ان کے چانسز ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو مینشن کر دیا تھا کہ جو فزیشین یا انڈوکرینالوجسٹ ہیں ان کے ساتھ آپ میٹ کر کے اپنی انسولین ڈوزیج اور میڈیکیشن کو سیٹل ڈاؤن کر کے اس کے علاوہ آپ بیلنس ڈائٹ میں آپ سب کچھ لے سکتے ہیں. ہماری طرف سے ریسٹرکٹ کچھ نہیں ہوتا آپ کے لیے, لیکن ہائی گلائسیمک انڈیکس فوڈ جو ہیں ان کو تھوڑا سا آپ پورشن سائز کنٹرول میں لیں گے. ٹھیک ہے جی. اشتیاق محمود صاحب, آپ کا سوال ختم نہیں ہو رہا, پلیز
ون گو میں ایک ہی سوال کریں, ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے, کیونکہ انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ سحری میں کیا لینا چاہیے, پیاس نہ لگے, پھر اف الرجک پیشنٹ ہو اور اف پیشنٹ ابو 50 ہو اور بونز میں پین ہو تو, اور سوال کیا تھا ان کا کہ اشتیاق بھائی اگر آپ مائنڈ نہ کریں اپنا سوال آپ دوبارہ دہرائے تو بہت زبردست ہوگا, ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. بعض اوقات میڈم جب سحری کر لیتا ہے انسان تو پھر دوبارہ سونے کا موقع مل جاتا ہے, زیادہ تر اس طرح ہی ہوتا ہے, نماز کے بعد دوبارہ بھی سو, جب اٹھتے ہیں روٹین کی لائف میں پڑھتے تو جلن سی ہوتی ہے اسٹمک میں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو میں نے آپ کو کہا نا ایسیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے. وجہ کس وجہ سے اور کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم؟ وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں, آپ پراٹھا لے رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ فرائیڈ ایگ لے رہے ہیں, یا آپ ملائی لے رہے ہیں, یا آپ منس میٹ لے رہے ہیں. ہماری جو نارمل روٹین میں سحری کے ٹائم پہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ چیزیں آپ لے رہے ہوتے ہو, اور پھر اس کے بعد آپ ایک دم سے لیٹ جاتے ہو تو سارا آپ کو بلکی فیل ہونے لگتا ہے, اس لیے آپ اٹھتے ہو تو آپ کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہوتا ہے. اس کا بیسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ پورشن سائز کو کریں, آپ ایک گلاس ملک ضرور لیں اپنی سحری میں. اس کے ساتھ آپ بوائلڈ فارم میں بھی ایگ لے سکتے ہیں. فریش جوسز وغیرہ, اگر آپ کو ملک سے لیکٹوز انٹالرنس وغیرہ کا اگر پرابلم ہے تو آپ فریش جوسز وغیرہ لے سکتے ہو. آپ اگر چائے لے رہے ہو تو ہاف کپ ٹی آپ لے لو, لیکن موسٹلی سحری میں لوگ لیتے نہیں ہیں کیونکہ کیفین کا انٹیک ہوتا ہے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چائے نہ لی تو ہمارا تو سر میں درد ہوگا. تو ٹھیک ہے آپ لے لو, پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نماز پڑھ کے اس کے بعد ایٹ لیسٹ 10 to 15 منٹس کی واک کر لو, تاکہ وہ چیز آپ کی ڈائجسٹ ہو جائے, اور اس کے بعد آپ جا کے سو جاؤ تو آپ نارمل رہو گے. اب آپ کھا پی کے نماز پڑھ کے ایک دم سے لیٹ جاتے ہو تو وہ آپ کے لیے وہ ایسیڈیٹی کا پرابلم کریٹ ہوگا. ایگزیکٹلی. بات جاوید صاحب سوال پوچھ رہے ہیں, لیکن آپ سوال اچھا ہوگا کہ کسی مولوی صاحب سے پوچھے. کین وی انجیکٹ انسولین ڈیورنگ فاسٹنگ؟ میں نے کہا نا کہ یہ سوال ٹیکنیکلی سوال ہے. ہاں آپ رمضان افطاری سے لے کے سحری تک آپ ہم سے ایڈوائس لیتے ہیں تو اوبیسلی ہم دے دیں گے, پر ڈیورنگ فاسٹنگ آئی ریکمینڈ کہ افطاری سے پہلے آپ انسولین لگا سکتے ہیں, کیونکہ یہ میڈیکیشن ہے, اور ہمارے پاس جو میڈیکیشن کے لیے جو چیز یوز ہوتی ہے تو وہ ہم یوز کر سکتے ہیں, رادر دن کہ اگر آپ ایک چیز ہوتے ہیں جیسے کہ ہم ملٹی وائٹامن انجیکشن یہ ہم لوگ لگا لیتے تو وہ چیز. میں سمپلی میڈم آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے جو ساتھ والی جماعت مسجد میں مولوی ہے بے شک مشورہ کر لے, مگر اگر انسان ہے خدا نخواستہ اس کی طبیعت بہت ہی بگڑ رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, اگر آپ اس کو اسپتال لے کے جائیں گے تو اس کو اوبیسلی وہ انسولین بھی لگائیں گے, وہ ان کو کھانا وہ اور انٹیک بھی دیں گے, اور رمضان کو نہیں دیکھیں گے. تو ہاں یہ آپ کو زبردست کہ سچویشن کو دیکھنا پڑتا ہے. جی ہاں, رحمان خان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آئی ہیو بین ڈائگنوزڈ ود IBS and lethargy is one peak. Although I am under view of my multiple doctors. So دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت دے. تو انہیں کہیں you'd never visited dietitian department, kindly visit with your reports. We will look into it, we will review it, and inshallah we will give you a good feedback. بالکل ڈائٹیشین ڈپارٹمنٹ بیسمنٹ میں بالکل موجود ہے, اور آپ آ جائیں اپنے تمام ڈاکومنٹیشن کے ساتھ. اوبیسلی میڈم کیا یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جو اس طرح پیشنٹ ہوتے ہیں پھر آپ کی کلینک وزٹ کرتے ہیں, وہ جی کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس جو پیشنٹس ہیں وہ مجھ سے ایک دن پہلے اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں. RMI کے نمبر پہ 3005 ہمارا ایکسٹینشن ہے, اس پہ ہمیں کال کر لیتے ہیں, ہم ان کی اپوائنٹمنٹ سیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ہم پیشنٹ کو ریویو کر کے ان کا ڈائٹ پلان ان کو سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ ان کو کیا, اور اگر ان کو ڈائٹ پلان کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو کوئی اور ہیلتھ کمپلیکیشن ہے تو ان کے کنسرن فزیشین یا ڈاکٹر جو بھی ہوتے ہیں ان کو ہم ریفر کر دیتے ہیں. زبردست کہا. اشتیاق محمود صاحب نے بڑا سوال اپنا تفصیل سے کر دیا, لیکن سوال ابھی بھی آئی ایم ناٹ شیور کہ ریلیونٹ ہے, بٹ سوال میں دوہرا دیتا ہوں کہ اف پیشنٹ ابو 50 ہو, اگر فاسٹنگ میں اسے بونز پہ پین ہوتا ہے تو کچھ سجیسٹ کرے. ہڈیوں پہ پین ہوتا ہے تو اس کو وہ ہمارے پاس ہائی کیلشیم ڈائٹ لیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس 55 ایئرس کے بعد ہم لوگ تو خیر ینگ ایج سے یہی کہتے ہیں کہ روزانہ 1 گلاس آف ملک اینڈ این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے. تو وہ جو ہے ابھی اس ایج میں اگر ان کو یہ ہو رہا ہے تو وہ آسٹریوپروسس یا آرتھرائٹس, اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سی میڈیکل کمپلیکیشن سے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے تو ان کی ڈائگنوزز آپ ٹھیک کروا دیں, اور ابھی کے لیے آپ یہ کہ ان کو 1 گلاس آف ملک پر ڈے آپ ان کو دیں, اور ساتھ میں سن ایکسپوجر لیں, کیونکہ کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی بوتھ ورک ٹوگیدر. تو مائٹ بھی ان کے اندر وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو, اس کی وجہ سے ان کے یہ پینز وغیرہ ہو رہی ہوں,
تو اس لیے آپ ملک لے کر اور ساتھ میں آپ سن ایکسپوجر بھی لیں. زیادہ تر ہمارے معاشرے میں اور پختون معاشرے میں بچے ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اس بات کے لیے. سائنسی لحاظ سے, بینگ اے ڈائٹیشین لحاظ سے, کیا آپ کو کوئی اس میں نقصان نظر آ رہا ہے؟ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے, لیکن نقصان اس جگہ پر کریٹ ہوگا کہ ہمارے بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک بندے کی, اب ہمارے پاس بچہ ہے وہ کیا لے رہا ہے, کس طرح کا. اب جیسے اسکولز بچے جا رہے ہوتے ہیں, اب آج کل رمضان میں موسٹلی دیکھتی ہوں کہ مدرز موسٹلی پروسیسڈ فوڈ وغیرہ بچوں کو دے دیتے ہیں, چپس وغیرہ دے دیتے ہیں, بسکٹ وغیرہ دے دیتے ہیں. تو ان اے لانگ رن اتنی چھوٹی ایج سے بچے کو روزہ رکھنا پھر ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر اس کی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک ہے اینڈ ہی کین مینٹین اٹ تو وہ رکھ سکتا ہے. رکھ سکتے ہیں, وہ بھی ایج لحاظ سے اور صحت لحاظ سے. بالکل, اب 3-4 ایئرس کے بچے کے لیے آئی ول ناٹ ریکمینڈ اٹ. اچھا, ہاں نا وہ تو بالکل بجا فرمایا آپ نے. تو میڈم کوئی 2 یا ویسے تو آپ کے تمام جو پروگرام ہم نے شروع سے ہے وہ سارا ٹپس ہی ٹپس ہیں, اوبیسلی فائدے کی باتیں سارے آپ نے کیے, لیکن اپنی طرف سے کچھ 2-3 ٹپس, کچھ ایڈوائس دینا چاہتی ہیں آپ جاننے والوں کو؟ میری سب سے پہلے جو ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. ٹھیک ہے, فریش جوسز سے, پانی سے, وہ فروٹ ویجیٹیبلز لیں جن کا واٹر کنٹینٹ زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ اپنا پورشن سائز کنٹرول میں لیں. یہ نہیں کہ بس افطاری کا ٹائم ہے اور ابھی اسی ٹائم پہ کھانا ہے, اس کے بعد کھانے کو نہیں ملے گا. تو اپنے پورشن سائز کو کنٹرول کر کے تھوڑی دیر بعد لیں. اور سب سے امپورٹنٹ تھنگ جو آج کل ہمارا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے جو کہ بالکل بھی ہیلدی نہیں ہے کہ ساری رات جاگنا اور سارا دن سونا. تو اپنی رات کی نیند 7 to 10 آورس کی نیند اپنی کمپلیٹ کریں. زبردست فرمایا آپ نے. بڑے جانے والوں نے بھی سوالات کیے, کچھ سوالات ابھی بھی آ رہے ہیں. ایک سوال میرا بھی بنتا ہے جو میرے ساتھ بہت منسلک ہے کہ ایسے کوئی آپ مجھے ٹپ دے سکتے ہیں کہ رمضان میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, اب لیٹ سپوز یہ ٹائم ہے سخت ترین بھوک مٹانے کے لیے آپ ہائی پروٹین ڈائٹ اگر سحری میں لیتے ہو جی تو وہ آپ کی ڈائجیشن میٹابولزم میں ٹائم لگتا ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم کاربس کی طرف بھاگتے ہیں اور ہم کاربس وغیرہ لیتے ہیں, اور کاربس کی بریک ڈاؤن سب سے زیادہ ہمارے پاس فاسٹ ہوتی ہے اور جلدی ہو جاتی ہے. تو آپ کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سحری کے ٹائم پر انڈا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, وہی آپ کو جو باقی ٹپس کے ساتھ دیکھتے ہوئے یوگرٹ لے لو آپ اپنے لیے, ساتھ میں آپ دودھ لے لو 1 گلاس, اور ساتھ میں آپ نان, ایک دن نان لے لو, ایک دن پراٹھا لے لو, ایک دن بریڈ لے لو. تو آپ دیکھو کہ آپ کو اس ٹائم پہ پھر بھوک نہیں لگے گی. زبردست, تھینک یو سو مچ آپ کے جواب کا. سوال آڈینس کی طرف سے بھی ہے. اعظم جان کہہ رہے کہ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. پلیز سجیسٹ می اے ڈائٹ پلان ٹو لوز ویٹ اینڈ کیپ مسلز اسٹرانگ. Kindly concern my OPD because this is a prolonged term. یہ آپ کو OPD کا میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ آؤ گے, آپ کا ویٹ, ہائٹ, BMI, آئیڈیل باڈی ویٹ کو دیکھ کر میں آپ کو ڈائٹ پلان سجیسٹ کر سکتی ہوں. ابھی اس ٹائم پر میں آپ کو ٹپس دے سکتی ہوں, بٹ میں آپ کو ٹپس میں آلریڈی جو میرا سیشن سٹارٹ ہوا ہے اس سے ہی میں ابھی تک ٹپس وغیرہ دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور ڈائٹ پلان ہمارے پاس ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ جو ہم پورا اسپیشلائزڈ بنا کے دے سکتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو بلائنڈلی نہیں دے سکتی کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کا ویٹ, ہائٹ وغیرہ کیا ہے. کچھ سوالات ہمارے دوسرے پیج سے بھی آ رہے ہیں ساتھ میں. ابرار خان پوچھ کہ واٹ از دا کاز آف ہیڈ ایک آفٹر افطار. ہیڈ ایک آفٹر افطار بتا دیا تھا کہ ہائی شوگری جوسز وغیرہ لے لیتے ہیں تو انسان ایک دم سے ہائپر میں چلا جاتا ہے. جب ہائپر میں چلا جاتا ہے تو ڈیزینس, ہیڈ ایک, سلیپ ایپنیا وغیرہ ہوتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے, یہ جاننے والوں کے لیے کہ یہ سیشن جو شروع سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جب یہ ختم ہو جائے گا سیشن, یہ ہمارے ٹائم لائن پر یہ ویڈیو موجود ہوگی, آپ کسی وقت بھی اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کو تمام تر جو آپ کے سوالات ہیں ذہن میں, ابھی بھی میرے پاس جو سوالات پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میڈم نے آلریڈی بتا بھی چکے, لیکن پھر بھی مینشن کرنا چاہوں گا. شبنم مظفر کہہ رہی کہ ویٹ کم کرنے کا کیا طریقہ ہے اس میں رمضان میں؟ ویٹ کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہائی فائبر ڈائٹ لو گے, لو کارب, لو فیٹ اینڈ ماڈریٹ پروٹین ڈائٹ آپ لو گے, تو اس سے آپ کا آرام سے ویٹ لوز ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھو گے. سیم سوال سعد احمد کا بھی تھا, اوپی لیے آپ لوگ مستفید ہوں گے, میڈم نے جواب دے دیا ہے. عظیم خان ڈو گٹ مائکروبز یوز ٹرائگلیسیریڈز اینڈ فیٹی ایسڈز ایز این انرجی سورس. ڈو گٹ
microbes use triglycerides and fatty acids as an energy source. No, you cannot use the triglycerides and fatty acids as a microbes. You can use first of all I will prefer carbohydrates, and then I will prefer the protein intake should be a good source rather than the fatty acids. ज़बरदस्त, बहुत बजा फरमाया मैडम। इस वक्त हमारा तो बिल्कुल प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। अमूमन तो 1 आवर का सेशन होता है, बट रमज़ान है 30 मिनट्स का हम सेशन रखते हैं। ऑब्वियसली आप भी बातें करते करते आप ना आप तरस्ट महसूस हो जाए, और या मैं अपनी भी ज़रूर बात करूँगी क्योंकि पहले जान है फिर जहान है। वेल ये था आज का हमारा प्रोग्राम, हमारा सेशन डाइट के मुतालिक था। और ये याद रखें रमज़ान शरीफ शुरू है, इबादत को बिल्कुल ज़ोर दीजिएगा। और हम भी फेसबुक लाइव सेशन हम ये कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। खुदा न ख्वास्ता अगर कुछ इंसान ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो जाए, प्रोग्राम्स होते रहेंगे। और ये भी याद रखिए रमज़ान शरीफ के मुतल्लिक ही होंगे। अगला हमारा सेशन इंशाल्लाह गैस्ट्रोंटोलॉजी के लिए, क्योंकि स्टमक ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं रमज़ान में भी, हम डायबिटीज़ को भी मेंशन करेंगे। और सबसे आखिरी वीक में जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं वो सरप्राइज़ होगा, वो हम नहीं बता रहे हैं अभी, वो आते ही, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत एनर्जी और बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो कोई पैगाम ऑडियंस को कोविड के हवाले से या किसी हवाले से आप दे सकती हैं मैडम? बस मेरा सबसे यही है कि अपनी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज को माइंड में रखते हुए आप लोग अपना रमज़ान गुजारे। सबसे पहले जान है तो फिर जहान है, तो पहले जान को देखते हुए, अपनी डाइट को देखते हुए, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और अपनी फूड प्रेफरेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा होममेड फूड्स एज़ कम्पेयर टू प्रिजर्वेटिव प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करते हुए घर में बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करें, ठीक है। और हैव अ हेल्दी रमज़ान, विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम सवाल एक दो अभी भी रहते हैं मैडम, ये तो ठीक है ना। अब आप मौके से फ़ायदा उठाएं, आप फिर कभी अपनी हाथ लगती है या नहीं लगती। ये मैडम एक सवाल है आसिफ अहमद, प्लीज़ पोर्शन साइज़ का भी थोड़ा सा वजाहत कर ले, नॉट गेट द पॉइंट। आप पोर्शन साइज़ हमारे पास ये है कि आपके जो खाने की मिकदार है, अब एक बंदा होता है, आप अपनी प्लेट को रखोगे तो आपकी नॉर्मल प्लेट जो होती है हमारे पास डिनर सेट में आपके पास दो साइज़ की प्लेट होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी। जो बड़ी वाली प्लेट है उसको आप 7 पोर्शंस में कट करोगे। उसमें आप एक पोर्शन में अपने वेजिटेबल, 2 पोर्शंस आपके वेजिटेबल्स, 1 पोर्शन आपका प्रोटीन, और इसके अलावा आपके जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, योगर्ट, चटनी वगैरह है, वो आप यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। ज़बरदस्त है। और बीइंग अब 2013 से रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट की फैमिली का हिस्सा है ना, ऑब्वियसली जो डाइटिशियन डिपार्टमेंट है आपके हाथों के सामने, आपने खुद अपने आंखों से बनाया होगा हाथों से, तो रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में डाइटिशियन की सर्विसेज क्या है, कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? हम सारे पहले हमारा जो था 2013 में जब मैं थी तो हम लोगों के मोस्टली जो प्रेफरेंस थी वो कार्डियक पेशेंट्स के ऊपर थी। अब हम ओवरऑल सारे पेशेंट्स करते हैं, गैस्ट्रो का पेशेंट हो, किडनी का पेशेंट हो हमारे पास, कार्डियक पेशेंट्स हमारे पास हो, डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास हों, इवन एनजी ट्यूब के, जिजनोस्टमी ट्यूब के, टीपीएन कैलकुलेशंस जो होती हैं, ये सारे पेशेंट्स हम देखते हैं। वेट लूज़, वेट गेन के पेशेंट्स हम लोग देखते हैं। तो काइंडली अगर किसी ने भी कंसर्न करना हो तो हमारे डिपार्टमेंट में कंसर्न कर सकते हैं। वेलकम करते हैं हम, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मैडम, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे साथ आप गुफ्तगू में शरीक रहे, अपने सवालात का अपने ये शो किया। और फ़ायज़ अली ख़ान ने तो अप्रिशिएट भी किया, थैंक यू सो मच फ़ायज़ अली ख़ान, सो नाइस ऑफ यू। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में एक नए टॉपिक के साथ, बल्कि मैंने टॉपिक तो बता चुका हूँ, गैस्ट्रोंटोलॉजी के मुतालिक फेसबुक लाइव करेंगे, आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए बहुत बहुत अपना ख्याल कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा, दुआओं का बहुत असर है। और थैंक यू सो मच, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी।